السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ لوگ اس مہینے میں خوب عبادت کر رہے ہیں، نمازوں کا، تراویحوں کا اور روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک خاص عبادت اور ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے اور اعتکاف کرنے والوں کو ان تمام نیک اعمال کے ثواب ملتا ہے جتنا کہ کرنے والوں کو ملتا ہے، یعنی وہ تمام اعمال جن کو وہ کر نہیں پاتا، جیسے کہ میت میں شامل ہونا، بیمار کی عیادت کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام اعمال کے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ جتنے سال اللہ کے نبی دنیا میں رہے، ہر سال آپ نے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ لہذا جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اب عورتیں اعتکاف کس انداز سے کریں گی، اس کے لیے میں نے 7 باتیں نوٹ فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جس طرح مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ نمبر 2، جس طرح مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اور گھر کی مسجد وہ کہلائے گی جس کو اس نے عبادت کے لیے خالص کر رکھا ہو، یعنی جہاں پر نماز، روزہ وغیرہ اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتی ہو، اس کو گھر کی مسجد کہیں گے۔ اور اگر گھر کی مسجد نہیں ہے تو کسی خاص مقام کو خاص کر لے، اس میں اعتکاف میں بیٹھے۔ نمبر 3، جس طرح مرد کے لیے بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اپنی گھر کی جو مسجد ہے اس سے نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر باہر نکلے گی تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، جہاں اعتکاف میں بیٹھی ہے وہاں بیٹھی بیٹھی اپنے گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، جیسے کہ آٹا گوننا ہے یا اور گھر کے جو کام کاج ہیں ان کو بیٹھے بیٹھے اعتکاف میں ہی کر سکتی، گھر سے اس اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ نکلے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لیا ہے تو گھر کے کام کاج پھر دوسرے انتظام کرے، خالص اس جگہ بیٹھ کر کے اللہ کی بندگی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے۔ نمبر 6، شادی شدہ عورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کے اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ نمبر 6، اگر اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اعتکاف میں بیٹھنے کے دوران ماہواری آ جاتی ہے، ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عید کے بعد اس کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرنا روزے کے ساتھ ضروری ہوگا۔ نمبر 7، بعض عورتیں ایسی ہیں جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا نہیں چاہتی بلکہ کچھ کم کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی اجازت ہے۔ اگر وہ چاہیں تو 2 دن بیٹھ جائیں، چاہے تو 3 دن بیٹھ جائیں، چاہے 4 دن جتنے دن چاہے بیٹھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اعتکاف کا اصل مقصد شب قدر کی تلاش ہے، لہذا جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے یا جو عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے وہ شب قدر کو حاصل کر لیتی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں شب قدر کو حاصل کرنا ہے، شب قدر کو پانا ہے جس میں عبادت کرنے پر 80 سال مکمل عبادت کے ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، تو اس کے لیے بہتر اور مناسب ہے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔